سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ اول کو تاریخ میں ابوبکر صدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابوبکر ان کی کنیت تھی جبکہ صدیق لقب تھا۔ اصل نام عبداللہ تھا۔ اسلام سے قبل ان کا نام عبدالکعبہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبدالکعبہ سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا تھا۔ بچپن سے ہی عتیق کے لقب سے مشہور تھے، جبکہ قبول اسلام کے بعد مزید کے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی تھی، یعنی آپ اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کردہ ہیں۔ البتہ بعد میں عتیق کے بجائے ہمیشہ کے لیے صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی تھے، قریشی تھے، مہاجر تھے۔ قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو تیم سے ان کا تعلق تھا، جو کہ مکے کے مشہور محلہ مصطفیٰ میں آباد تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ جبکہ والدہ کا نام سلمہ تھا۔ یہ دونوں باہم چچزاد بھائی تھے، لہذا والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت مرہ بن کعب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی صاحبزادی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاص شرف اور اعزاز بھی حاصل تھا کہ ان کے خاندان میں مسلسل 4 نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و معیت کا شرف نصیب ہوا۔ چنانچہ ان کے والدین بھی صحابی تھے، یہ خود بھی صحابی تھے، ان کے صاحبزادے بھی عبداللہ اور عبد الرحمن، نیز صاحبزادیاں عائشہ اور اسماء، اور پھر نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت کے بعد تقریباً 2.5 سال بعد، اور پھر وفات مبین مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 2.5 سال بعد ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت اور پھر اسلام دونوں ہی زمانوں میں نہایت باوقار اور وفادار تھے۔ تمدنی معاشری زندگی میں انہیں ہمیشہ ممتاز مقام حاصل رہا۔ ظہور اسلام سے قبل بھی اس معاشرے میں انہیں ہمیشہ انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سب اہل مکہ اپنے اختلاف اور خاندانی جھگڑوں میں انہیں اپنا ثالث مقرر کرتے تھے اور پھر ان کے ہر فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تب آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر افراد خانہ کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تصدیق کی اور اس موقع پر کوئی دلیل یا معجزہ نہیں مانگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور اسلام سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ دونوں میں بہت قربتیں تھیں اور ایک دوسرے کے گھر آمد رفت کا سلسلہ رہتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی ملکیت میں قبول اسلام کے وقت نقد 40,000 درہم تھے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنی یہ کل پونجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کر دی۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں متعدد ایسے افراد جو کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور دین اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اپنے مشرک آقاؤں کے ہاتھوں بدترین عذاب و سختیاں جھیلنے پر مجبور تھے، انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے نقد رقم ادا کر کے ان کے مشرک آقاؤں سے خرید لیا اور پھر اللہ کے خوشنودی کی خاطر انہیں آزاد کر دیا۔ قرآن کریم کی 10 ذیل آیات میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ترجمہ: اور ایسا شخص اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے۔ یقیناً وہ اللہ ان قریب راضی ہو جائے گا۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 17 تا 21۔ مفسرین کے بقول اس آیت کا مفہوم اگرچہ عام ہے، یعنی جو کوئی بھی محض اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اپنا مال خرچ کرے گا وہ جہنم کی آنکھ سے محفوظ رہے گا۔ البتہ بطور خاص اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ بھی مقصود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاشرے میں کافی اثر و رسوخ تھا اور حلقہ احباب بھی کافی وسیع تھا، لہٰذا انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کی شکل میں جو خیر نصیب ہوئی تھی اسے انہوں نے خود اپنی ذات تک محدود رکھنے کی بجائے اس اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی نہایت سرگرمی اور جذبے کے ساتھ شروع کر دی۔ چنانچہ ان کی دعوت تبلیغ کی کوششوں کے نتیجے میں اس معاشرے میں متعدد ایسے بڑے بڑے اور بااثر افراد مشرف با اسلام ہو گئے جو کہ آگے چل کر دین اسلام کے بڑے علمدار اور اس قافلہ توحید کے سپہ سالار ثابت ہوئے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور سربلندی کی خاطر جنہوں نے تاریخ خدمات اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے تھے، عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب ترین حضرات جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا، ان میں سے 5 حضرات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں ہی دین برحق قبول کیا، یعنی حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ صدیق: مکی دور میں جب نبوت کا 12واں سال چل رہا تھا تب ماہ رجب میں وہ انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو کہ اسراء و معراج کے نام سے معروف ہے۔ یہ واقعہ اپنی ابتدا سے انتہا تک عجیب و غریب اور انتہائی ماہر اور قوقل قسم کے امور پر مشتمل تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حکم سے بیت المقدس اور پھر ملائے اعلیٰ یعنی آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، جنت اور وہاں کی نعمتوں کا، نیز جہنم اور وہاں کے عذاب کا مشاہدہ کیا۔ مختلف آسمانوں پر متعدد انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی۔ یہ تمام تر مسافت رات کے ایک مختصر سے حصے میں طے کر لی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات واپس مکہ مکرمہ بھی پہنچ گئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات جب اللہ کی قدرت سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کے اس سفر کے بعد واپس مکہ مکرمہ پہنچے اور مکے والوں کے اس عجیب و غریب سفر کے بارے میں مطلع فرمایا تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اس سفر کی رودوار سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب مذاق اڑایا، تماشا بنایا اور تمسخر و استہزاء کا بازار گرم کر دیا، جبکہ اہل ایمان نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ بالخصوص اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بہت زیادہ نمایاں اور جرأت مندانہ تھا، لہذا اسی نسبت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں صدیق کے لقب سے معروف ہو گئے۔ ہجرت مدینہ: نبوت کے 13ویں سال کے آخری ایام میں جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو مسلمان بڑی تعداد میں مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، مختلف گروہوں اور ٹولیوں کی شکل میں بھی، نیز اکا دکا بھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اب محض مجبور اور محفوظ قسم کے لوگ ہی مکے میں رہ گئے تھے، یعنی وہ لوگ جو کسی کی قید میں تھے یا جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ البتہ 3 افراد ایسے تھے کہ جو نہ تو محفوظ تھے اور نہ ہی مجبور، لیکن اس کے باوجود وہ تہنوز مکہ میں ہی مقیم تھے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب تک اپنے اللہ کی طرف سے اجازت کے منتظر تھے، جبکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روک رکھا تھا۔ البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران متعدد بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کر چکے تھے، لیکن ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہی جواب دیتے تھے کہ اے ابوبکر
بکر جلدی نہ کرو، شاید اللہ تمہارے لیے کسی ہم سفر کا انتظام فرما دے۔ اور تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ حسد پیدا ہوتی کہ شاید وہ ہم سفر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں۔ اور پھر ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اور خلاف معمول تپتی ہوئی دوپہر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور انہیں مطلع فرمایا کہ آج سفر ہجرت پر روانگی ہوگی، تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سفر میں کیا میں آپ کے ہمراہ چلوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں اے ابو بکر، اس سفر میں تم میرے ہم سفر ہوگے۔ اور تب فرط مسرت کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس روز جب میں نے اپنے والد ابو بکر کو فرط مسرت سے روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت زندگی میں پہلی بار مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ انسان جس طرح بہت زیادہ غم اور صدمے کے وقت روتا ہے، اسی طرح بہت زیادہ خوشی کے وقت بھی روتا ہے۔ انسان کی آنکھوں سے بہنے والے یہ آنسو کبھی غم کے آنسو ہوا کرتے ہیں اور کبھی خوشی کے آنسو۔ اس سے قبل مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق کے سفر کو چند ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے گھر واپس تشریف لے آئے، اور جب رات ہوئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تب روئے سائے قریش کی طرف سے مقرر کردہ مسلح نوجوانوں کا ایک چاق و چوبند دستہ وہاں آ پہنچا، اور آتے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب معمول جب رات کے آخری پہر عبادت کی غرض سے بیت اللہ کی جانب روانگی کے لیے گھر سے نکلیں گے، تب یہ سب یکبارگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری چادر اوڑھ لو۔ اور پھر رات کے آخری پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی آیات وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اپنی مٹھی میں کچھ خاک لی اور پھونک مار کر اسے ان مسلح نوجوان کی جانب اڑا دیا، اور نہایت اطمینان کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے، لیکن نہ تو انہیں کچھ نظر آیا اور نہ ہی انہیں کچھ علم ہو سکا، اور وہ رات بھر اطمینان کے ساتھ وہاں پہرا دیتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں ہی موجود ہیں۔ بحوالہ سورہ یاسین آیت نمبر 9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اپنے گھر سے روانگی کے بعد سیدھے اس شخص کے گھر پہنچے کہ جس پر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فوراً ہی وہ دونوں رات کی تاریکی میں گھر کے عقبی دروازے سے نکل کر ایک نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کے جانب واقع ہے، لیکن یہ دونوں حضرات بالکل مخالف سمت میں یعنی جنوب ملک یمن کی طرف چل دیے۔ رات کے اندھیرے میں دشوار گزار پہاڑی راستوں پر کہ جہاں ہر طرف نوکیلے سنگریزوں کی بہار مار تھی، دونوں مسلسل پاپ پیادہ چلتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، یوں وہ بار بار اپنی جگہ تبدیل کرتے، گویا بڑی بے چینی میں مبتلا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا بات ہے؟ اس پر ابو بکر نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کبھی یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن سامنے کہیں چھپا بیٹھا ہو اور وہ اچانک سامنے سے ظاہر ہو کر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے میں آپ کے آگے آگے چلنا لگتا ہوں، اور پھر یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی تعقب کرنے والا کہیں پیچھے سے اچانک آ جائے، یہ سوچ کر میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ پھر یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں یا بائیں کوئی دشمن گھات لگائے بیٹھا ہو، اس لیے میں کبھی آپ کے دائیں چلنے لگتا ہوں اور کبھی آپ کے بائیں۔ اس کیفیت میں یہ دونوں حضرات مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 5 میل یعنی تقریباً 8 کلومیٹر کی مسافت پیدل طے کرنے کے بعد ایک انتہائی بلند و بالا پہاڑ کے دامن میں پہنچے، اور انتہائی کٹن
اور مشکل ترین راستہ طے کرتے ہوئے اس کی چوٹی پر واقع ایک غار کے سامنے جا پہنچے جو کہ غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ اس غار کے دہانے پر پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہیں توقف فرمائیں، پہلے میں اکیلا اندر جا کر غار کا جائزہ لے لوں، کہیں ایسا نہیں کہ پہلے سے ہی وہاں کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اندر گئے، اچھی طرح جائزہ لیا اور کچھ صفائی وغیرہ بھی کی۔ ادھر ادھر چند چھوٹے بڑے سوراخ نظر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان سوراخوں میں کوئی موذی جانور نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف و اذیت کا باعث بن جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے لباس سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے ذریعے ان سوراخوں کو بند کر دیا اور پھر باہر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اب آپ اندر تشریف لے آئیے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے آئے اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات اس غار میں 3 دن مقیم رہے۔ ادھر مکے شہر سے ان دونوں حضرات کے خفیہ روانگی کے بعد اب نہایت زور و شور کے ساتھ تعقب و تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر کوئی نہایت سرگرمی کے ساتھ اسی کام میں سرگردہ ہو گیا۔ آخر ایک بار ایسا موقع بھی آیا کہ یہ لوگ تعقب کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر جا پہنچے کہ جس میں وہ دونوں حضرات پناہ لیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں اور ان کی باہمی گفتگو غار کے اندر سنائی دینے لگی۔ اس قدر نازک ترین صورتحال کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے، البتہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میری پوری امت کا کیا بنے گا، یعنی یہ تو پوری امت کا خسارہ ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، ایسے 2 انسان کہ جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ مقصد یہ کہ ہم محض 2 نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ اللہ کی معیشت و نصرت بھی شامل حال ہے، لہذا فکر کی کوئی بات نہیں۔ اسی واقعے کی طرف قرآن کریم میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 40۔ ترجمہ: اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ہی ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے نکال دیا تھا۔ 2 میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں 3 دن تک 3 رات مسلسل اس غار میں مقیم رہے۔ اس کے بعد وہاں سے آگے منزل مقصود یعنی مدینہ کی جانب روانگی ہوئی۔ طویل سفر کے بعد آخر یہ دونوں حضرات نبوت کے 14ویں سال بتاریخ 8 ربیع الاول بروز پیر مدینہ کے مضافات میں پہنچ گئے۔ اس یادگار اور اہم ترین سفر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و پاسبانی کا فریضہ سر انجام دیا، یقیناً وہ تاریخ اسلام کا ناقابل فراموش باب ہے۔ غزوات: ہجرت کا حکم نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر مسلمان رفتہ رفتہ مکے سے مدینے کی طرف جانب ہجرت کر گئے، جہاں نئی اور بدلی ہوئی زندگی تھی، جہاں مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و زیادتی کے وہ پروانے سلسلے نہیں تھے، لیکن مشرکین مکہ کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی کہ مسلمان ان کی شکنجے سے نکلنے کے بعد اب مدینے میں سکون و اطمینان کی زندگی بسر کریں، وہاں پھلتے پھولتے رہیں اور ان کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ بالخصوص انہیں اس تجارتی شاہراہ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی لاحق تھی کہ جس پر سفر کرتے ہوئے ان کی تجارتی قافلے مکے سے ملک شام آتے جاتے تھے اور وہ شاہراہ مدینے کے قریب سے گزرتی تھی۔ چنانچہ ایسے ہی حالات میں ہجرت کے بعد دوسرے ہی سال مشرکین مکہ کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف مسلح الغار کے سلسلے شروع ہو گئے۔ نیز مشرکین مکہ کے علاوہ و دیگر بہت سے مشرک و قبائل اور اسی طرح یہودیوں کے ساتھ بھی وقتاً فوقتاً مسلح تصادم کی نوبت آتی رہی اور یوں غزوات کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایسے میں ہر غزوے کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت پیش رہے۔ شجاعت و بہادری کے بے مثال کارناموں کے علاوہ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت، پاسبانی اور مشاورت کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ غرض یہ کہ سفر ہو یا حضر، امن ہو یا جنگ، ہمیشہ ہر موقع پر
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے، نیز دین اسلام کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں و سرگرداں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب چند احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، البتہ ابوبکر کے احسانات ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ انہیں خود اللہ ہی کے روز قیامت عطا فرمائے گا۔ کسی بھی شخص کا مال میرے اس قدر کام نہیں آیا کہ جس قدر ابوبکر کے مال سے مجھے فائدہ پہنچا۔ اگر میں کسی کو اپنا خاص دوست بناتا تو یقیناً ابوبکر ہی کو بناتا، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس صرف اللہ ہی کا خاص دوست ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ میں نے جس کسی کو بھی دین اسلام کی طرف دعوت دی، اس نے ابتدا میں کچھ تردد کا اظہار کیا، سوائے ابوبکر کے جنہوں نے اس موقع پر قطعاً کسی تردد کا اظہار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے دریافت فرمایا، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں نے۔ تب آپ نے دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابوبکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں نے۔ تب آپ نے دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابوبکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں نے۔ تب آپ نے دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے آج بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابوبکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تمام خوبیاں جمع ہو گئیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جس شخص کی صحبت کو نیز اس کے مال کو میں اپنے لیے باعث اطمینان تصور کرتا ہوں وہ ابوبکر ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ نے مجھے تم لوگوں کی جانب مابعوث فرمایا، تب تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا جبکہ ابوبکر نے میری تصدیق کی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اتفاق سے اس وقت مجھے کچھ مال میسر تھا، لہٰذا میں سوچنے لگا کہ آج تو میں ابوبکر پر صدقت لے جاؤں گا۔ یوں ہی یہی سوچ کر میں اپنا آدھا مال لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، اتنا ہی مال ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں، اور تب ابوبکر اپنا سارا مال لیے ہوئے حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی یہی دریافت فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابوبکر نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، گھر والوں کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تب میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج کے بعد میں کبھی ابوبکر سے صدقت لے جانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ سن 9 ہجری میں مقاصد اسلامی عبادت کے طور پر جب فریضت حج کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نائب کی حیثیت سے امیر الحجاج مقرر فرمایا، اور تمام مسلمانوں نے دین اسلام کے اہم ترین رکن کی حیثیت سے تاریخ میں پہلی بار فریضہ حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے رحلت سے آخری ایام میں جب 7 ربیع الاول بروز بدھ مسجد میں آخری بار اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تھے اور متعدد نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی تھیں، تب اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود افراد کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد بھی فرمایا تھا، اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اللہ سے اسے دنیاوی زندگی کی خوب رونقیں عطا فرمائے، اور اگر وہ چاہے تو اب اللہ کے پاس موجود نعمتوں میں چلا آئے، لہذا اس بندے نے اللہ کے پاس موجود نعمتوں کو پسند کر لیا ہے۔
اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور بے ساختہ یوں کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ ابو بکر کی اس کیفیت پر ہمیں تعجب ہونے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ یوں کہنے لگے کہ ابو بکر کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اللہ اسے دنیاوی زندگی کی خوب رونق عطا فرمائے، اور اگر وہ چاہے تو اللہ کے پاس موجود نعمتوں میں چلا آئے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس موجود نعمتوں کو پسند کر لیا ہے۔ اور ذرا ابو بکر کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر یہ رو رہے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اپنے جس بندے کو یہ اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم سبھی سے زیادہ علم والے تھے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اختیار دیے جانے پر ثواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فانی دنیا میں اب مزید زندگی بسر کرنے کی بجائے اپنے رب کے جوار رحمت میں منتقل ہو جانے کو پسند فرما چکے تھے۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے، البتہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم و دانش سے مالا مال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو نیز اس میں پوشیدہ اسرار اور رموز کو ہم سب سے زیادہ وہی سمجھنے والے تھے، لہذا اس راز کی بات کو ہم نہیں سمجھ سکے، اور اس وجہ سے ہم تعجب کرنے لگے، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راز کو سمجھ گئے اور بے اختیار رونے لگے۔ یقیناً اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، فہم و فراست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا خاص تعلق خاطر اور مزاج شناسی نیز تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی برگزیدہ ترین جماعت میں ان کی خاص حیثیت اور دینی بصیرت واضح و ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں بتاریخ 9 ربیع الاول بروز جمعرات، جب شدت مرض کی وجہ سے نکاحت بہت بڑھ چکی تھی اور آپ کو اطلاع دی گئی تھی کہ عشاء کی نماز کے لیے سبھی لوگ مسجد میں منتظر ہیں، تب آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج سے بخوبی واقف تھی، لہذا اس موقع پر انہوں نے اپنے والد کے بارے میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ تو بہت ہی کمزور اور نرم دل انسان ہیں، ان کی آواز بھی کافی پست ہے، مزید یہ کہ وہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ رونے لگتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وہی حکم دہرایا اور حضرت عائشہ نے بھی اپنی وہی گزارش دہرائی۔ آخر تیسری بار آپ نے قدر سختی کے ساتھ یہی حکم دہرایا، اور تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حیات طیبہ کے دوران ہی اور خود آپ کے حکم پر آپ کی جگہ پر مسجد نبوی میں امامت کا آغاز کیا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ غور طلب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برگزیدہ و پاکیزہ ترین جماعت میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مسجد میں اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے اور تمام مسلمانوں کی امامت کے لیے خود منتخب فرمایا۔ مزید کے اصرار و تاکید کے ساتھ متعدد بار اس چیز کا حکم دیا، چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کے فرائض انجام دیتے رہے، جبکہ آسمانوں سے نزول وحی کا نیز جبرائیل امین علیہ السلام کی آمد و رفت کا سلسلہ ابھی بدستور جاری تھا۔ یقیناً اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور اس جہان فانی سے رخصتی کا سانحہ یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑا صدمہ تھا، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے مدینہ شہر میں کبھی کوئی ایسا خوشگوار اور روشن دن نہیں دیکھا کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے موقع پر تھا۔ اسی طرح میں نے مدینہ شہر میں کبھی اس قدر سوگوار اور بجھا ہوا دن نہیں دیکھا کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر تھا۔ بحوالہ مشکات المصائب۔
چنانچہ اس روز تمام مدینہ شہر میں ہر جانب رنج و الم کی فضا چھائی ہوئی تھی، ہر کوئی غم کے سمندر میں ڈوبا جا رہا تھا، ہر ایک پر بے خودی کی کیفیت طاری تھی اور ہر طرف آ و بقا کا ماحول تھا۔ کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی کسی کا ذہن اس جان لیوا خبر کو قبول کرنے کے لیے آمادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ ایسی نازک ترین صورتحال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناقابل فراموش کردار تمام امت کے لیے سہارے اور تسلی کا باعث بنا۔ چنانچہ اس موقع پر وہاں موجود سبھی افراد کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر خطبہ دیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا یوں اعلان فرمایا: تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب انتقال ہو چکا ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں۔ اور پھر قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سورہ آل عمران۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، ان قریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت سے نیز اس کے مضمون سے خوب واقف تھے اور عرصہ دراز سے اسے پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے تھے، لہٰذا اس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جب یہ آیت سنی تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ ان کے ذہنوں میں اس آیت کا مضمون تازہ ہو گیا۔ وہ سب کے سب اس وقت وہاں جس شخص کی طرف بھی میری نگاہ اٹھی مجھے اس کے لب ہلتے ہوئے نظر آئے اور وہ یہی آیت زیر لب دہراتا ہوا نظر آیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے غم و اضطراب میں بتدریج کمی آنے لگی اور رفتہ رفتہ انہیں اس تلخ ترین حقیقت پر یقین آنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اب ہم میں سے نہیں رہے ہیں۔ اور یوں اس نازک ترین موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاریخی کردار تمام مسلمانوں کے لیے تسلی و تشفی کا نیز صورتحال کو بگڑنے سے بچانے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ خلافت کے لیے انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران مسلمانوں کے تمام امور مخصوص انداز سے چل رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے نتیجے میں سبھی کچھ بدل کر رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسے میں امت کو کسی پاسبان و نگہبان کی اشد ضرورت اور فوری ضرورت تھی تاکہ بیرونی دشمنی اور نیز اندرونی بدخواہوں، منافقوں اور موقع پرستوں کو کسی سازش کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ سن 11 ہجری میں بتاریخ 12 ربیع الاول بروز پیر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا جا گزرا زوا واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں ہی مشاورت کی غرض سے اکابر صحابہ میں سے متعدد حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں موجود تھے۔ اس دوران کچھ لوگوں نے وہاں موجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر اطلاع دی کہ سقینہ بنی سعدہ نامی مقام پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور وہاں یہ موضوع زیر بحث ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین کون ہوگا۔ یہ اطلاع ملنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ قبل اس کے کہ معاملہ نازک ہو جائے ہمیں وہاں چلنا چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات وہاں پہنچے، وہاں یعنی موضوع زیر بحث تھا اور کسی بھی لمحے یہ معاملہ کوئی غلط رخ اختیار کر سکتا تھا۔ صورتحال کی اس نزاکت کو بھانپتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نازک موقع پر فتنہ و افراق سے بچنے اور اتفاق و اتحاد کو بہر صورت قائم رکھنے کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں مختصر گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز حضرت ابو عبیدہ
عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً یہی دو حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے قابل ہیں، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر جلد از جلد بیعت کر لی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں سے کسی کا دل اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ شخص جس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اس منصب کے لیے پسند کیا جائے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اصرار کیا، ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھائیے، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا اور تب فوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند یہ الفاظ کہے، لوگوں میں ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، تم سب بھی انہی کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اس پر وہاں موجود سبھی افراد نے بڑی تعداد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کبار صحابہ کرام میں سے چند افراد اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جنہوں نے بعد میں مسجد نبوی میں بیعت کی۔ یوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ اول کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے فوری بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر خطبہ دیا، لوگوں میں تمہارا امیر مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے افضل نہیں ہوں، اگر میں اچھے کام کروں تو تم میری مدد کرنا، غلطی کروں تو اصلاح کرنا، سچ امانت ہے جبکہ جھوٹ خیانت ہے، تم میں سے جو شخص کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور تم میں سے جو کوئی طاقتور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے تا وقت کہ میں اس سے حقدار کا حق وصول نہ کر لوں۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں، اور اگر مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہوگی، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ خلیفہ اول کی اس اولین تقریر کے ایک ایک جملے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم و تربیت اور اخلاص و تقوی کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ نیز اس اولین تقریر میں انہوں نے یہ وضاحت اور صراحت کر دی کہ ان کا انداز فکر یہ ہے کہ وہ خود عوام کو عوام الناس سے ممتاز منفرد تصور نہیں کرتے، نیز ان کا انداز حکمرانی یہ ہوگا کہ سچ کی نشر و اشاعت اور جھوٹ کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اور یہ کہ ہر قیمت پر انصاف کا بول بالا کیا جائے گا، جبکہ ظلم و ناانصافی کا مکمل سدباب کیا جائے گا۔ نیز یہ کہ جب تک وہ خود اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پر گامزن رہیں گے، عوام الناس پر ان کی اطاعت و فرما برداری محض اسی وقت تک ضروری و لازمی ہوگی۔ کارنامے اور خدمات۔ جیش اسامہ کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے بالکل آخری دنوں میں رومیوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف بلا جواز اشتعال انگیزی کے جواب میں مناسب کارروائی کی غرض سے ایک لشکر تیار فرمایا تھا، اور پھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اس وقت بالکل نو عمر تھے کہ زیر قیادت اس لشکر کو ملک شام کی جانب روانگی کا حکم دیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناسازی تباہ کی وجہ سے یہ لشکر مدینہ شہر سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر رک گیا تھا، اور پھر انہی حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین کی حیثیت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اب ان کے بدلے ہوئے حالات میں لشکر کو مدینے سے دور بھیج دینا بہت ہی نازک اور انتہائی خطرناک اقدام تھا، کیونکہ ان دنوں میں مسلمان جس نازک ترین صورتحال سے دوچار تھے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اندرونی و بیرونی دشمن مسلمانوں پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ لہذا اس موقع پر بڑے بڑے صحابہ کرام نے مصلحت سے کام
کام لینے اور اس لشکر کی روانگی کو فی الحال مؤخر کر دینے کا مشورہ دیا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت پرعزم انداز میں دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ جس لشکر کی روانگی کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا وہ لشکر ضرور جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کی تعمیل میں یہ لشکر روانہ ہوا، جس کی وجہ سے دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا اور وہ اب سوچ میں پڑ گئے کہ ہم تو مسلمانوں کو کمزور تصور کر رہے تھے، لیکن ان میں تو دم خم باقی ہے، ان کے حوصلے بلند ہیں، تبھی تو اس قدر نازک صورتحال کے باوجود یہ لشکر روانہ ہوا ہے۔ یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام مسلمانوں کے حق میں مفید ثابت ہوا اور اس کے نتائج مثبت اور خوشگوار رہے۔ فتنوں کی سرکوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانحۂ ارتحال کے نتیجے میں اچانک جو اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے دشمنوں اور فتنہ پردازوں نے مسلمانوں کے خلاف تانے بننے شروع کر دیے۔ اندرونی منافقین اور بدخواہ تو ہمیشہ سے ہی کسی ایسے ہی نازک موقع کی تلاش میں تھے، ان کے علاوہ بیرونی دشمن بھی عرصہ دراز سے مسلمانوں پر ضرب کاری لگانے اور انہیں نیست و نابود کر دینے کی حسرت میں دل میں لیے بیٹھے تھے، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے حالات بگڑنے لگے، 400 مختلف قسم کے فتنے سر اٹھانے لگے۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین کی حیثیت سے ان تماتر فتنوں کی سرکوبی کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آ پڑی۔ ان میں سے چند اہم فتنوں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔ فتنہ ارتداد، ملک عرب کے دور دراز علاقوں میں آباد متعدد قبائل سے تعلق رکھنے والے بہت سے ایسے افراد تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دنوں میں مدینہ آ کر دین اسلام قبول کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیادہ وقت گزارنے اور دین اسلام کی تعلیمات مفصل طور پر سیکھنے کا انہیں موقع نہیں مل سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دین اسلام ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کی خبر سنتے ہی ان کے قدم ڈگمگانے لگے۔ گزشتہ تمام عمر جن فضولیات و خرافات میں اور جس لہو لعب میں بسر کی تھی، اب دوبارہ انہیں اسی میں کشش محسوس ہونے لگی اور رفتہ رفتہ یہ لوگ دین اسلام سے منحرف ہونے لگے۔ دیکھا دہی یہ فتنہ بہت سے قبائل میں نہایت سرعت کے ساتھ پھیلتا چلا گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ دین اسلام سے برگشتہ منحرف ہوتے چلے گئے۔ نمبر 2، مانعین زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد بہت سے قبائل نے یہ اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ یہ فتنہ بھی مرور وقت کے ساتھ شدت پکڑتا چلا گیا۔ نمبر 3، جھوٹے مدعیان نبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے فوری بعد ملک عرب کے اطراف و کناف میں آباد مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا مقصد حصول اقتدار اور مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا کرنا تھا۔ قوم پرستی اور قبائلی تعصب کی بنیاد پر بہت جلد دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں افراد ان کے ہم نوا بن گئے۔ یوں یہ فتنہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتا چلا گیا، اس قدر نازک ترین صورتحال میں کہ جب ان فتنوں نے تمام ملک عرب کو ہلا کر رکھ دیا اور یوں محسوس کیا جانے لگا کہ خدا نخواستہ دین اسلام کی کشتی ہچکولے کھانے لگی ہے اور یہ کہ مسلمانوں کو شرازہ ہی بکھر جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس موقع پر بڑے بڑے صحابہ کرام مصلحت سے کام لینے اور مشورہ دے رہے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقامت میں ذرا برابر لغزش نہ آ سکی، چنانچہ انہوں نے اس موقع پر انتہائی استقامت اور بے مثال جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تماتر فتنوں کی سرکوبی کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا۔ جمع قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کا جہاں گداز واقعہ پیش آنے کے فوری بعد ملک عرب کے اطراف و اکناف میں جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ جو بڑی ہی شدت کے ساتھ ظاہر ہوا تھا، انہی فتنوں میں بالخصوص مسلمہ کذاب کا فتنہ کافی پریشان کن صورتحال اختیار کرتا جا رہا تھا۔ یمامہ سے تعلق رکھنے والا یہ شخص بہت زیادہ طاقت، قوت، شان و شوقت اور جوش و خروش کے ساتھ اپنی نبوت کے دعوے اور اپنی جھوٹی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں مشغول و منہمک تھا۔ نبوت کے اس جھوٹے مدعی کی طرف سے
برپا کردہ اس فتنے کی شدت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی سرکوبی کے غرض سے یمامہ کے مقام پر جو جنگ لڑی گئی اس میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ ظاہر ہے کہ ان میں بہت بڑی اکثریت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے محض 3 ماہ بعد ہی یہ جنگ پیش آئی تھی۔ اس اتنے بڑے نقصان کے علاوہ بالخصوص جو بات تمام مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اضطراب اور تشویش کا باعث بنی وہ یہ کہ اس موقع پر اتنی بڑی تعداد میں شہید ہونے والے ان مسلمانوں میں 70 حفاظ قرآن بھی تھے۔ ایک ہی جنگ میں 70 حفاظ قرآن کی ایک ساتھ شہادت، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو قرآن کریم کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے لیے بڑی پریشانی اور فکر مندی کا باعث تھا۔ البتہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بطور خاص بہت زیادہ فکر مند اور مضطرب تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اولین فرصت میں خلیفہ وقت یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی اس پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے پرزور اصرار کیا کہ جلد از جلد کتاب اللہ کی حفاظت کی طرف توجہ دی جائے، قرآن کریم کی تمام آیات کو یکجا کر کے ہمیشہ کے لیے کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دیا میں وہ کام کس طرح کر سکتا ہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس معذرت اور انکار کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار کرتے ہی رہے، جس پر آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس مطالبے پر اور اصرار پر اطمینان اور شرح صدر ہو گیا، اور تب انہوں نے اس مقصد یعنی جمع قرآن کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برگزیدہ ترین جماعت میں سے چند ایسے حضرات کا انتخاب فرمایا جنہیں بطور خاص قرآنی علوم میں بڑی دسترس اور انتہائی مہارت حاصل تھی، اور پھر ان منتخب حضرات پر مشتمل اصلاح کمیٹی کی سربراہی اور نگرانی کی عظیم ترین ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، جو عرصہ دراز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور کاتب وحی خدمات انجام دیتے رہے تھے۔ چنانچہ ان حضرات نے انتہائی عرق ریزی اور محنت شاقہ کے بعد جمع قرآن کا یہ اہم ترین کام انجام دیا، جبکہ اس دوران خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست مسلسل اس انتہائی حساس اور اہم ترین کام کی نگرانی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ یوں پہلی بار قرآن کریم کو یکجا کتابی شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ و مدون کر لیا گیا۔ یقیناً خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کلام اللہ کی یہ بہت بڑی خدمت ناقابل فراموش کارنامہ، انتہائی قابل تحسین اقدام، نیز ہمیشہ کے لیے تمام امت مسلمہ پر بہت عظیم احسان تھا۔ سادگی و انکساری خلافت کے عظیم ترین منصب پر فائز ہونے کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور انکسار کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ خدمت خلق میں مشغول و منہمک رہتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے بلا جھجک دوسروں کے روزمرہ کے کام کاج کر دیا کرتے، بے کسوں کی دستگیری اور ضرورت مندوں کی خبرگیری کو انہوں نے تا حیات اپنا شیوا و شعار بنائے رکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران میں ان کے معمولات کا جائزہ لیا کرتا تھا، چنانچہ ایک روز میں نے انہیں خاموشی کے ساتھ مدینہ شہر سے باہر کی جانب روانہ ہوتے ہی دیکھا، میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ ایک مضافاتی بستی میں پہنچنے کے بعد وہ ایک معمولی سی جھوپڑی میں داخل ہو گئے، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہاں سے نکلے اور واپس مدینہ شہر کی طرف چل دیے۔ تب میں نے سوچا کہ میں بھی ذرا اس جھوپڑی میں جا کر دیکھوں، اور پھر میں اس جھوپڑی میں جا پہنچا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک نابینا بڑھیا ہے اور اس کے ہمراہ چند چھوٹے بچے بھی ہیں۔ میں نے اس بڑھیا سے دریافت کیا، اے اللہ کی بندی، اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ شخص کون تھا جو ابھی کچھ دیر قبل تمہاری جھوپڑی سے نکل کر گیا ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، یہ شخص یہاں اکثر آیا کرتا ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ تب میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ یہ شخص یہاں آ کر کیا کرتا ہے؟ اس پر بڑھیا نے کہا، یہ ہماری اس جھوپڑی میں جھاڑو لگاتا ہے، صفائی کرتا ہے، ہمارے لیے پانی بھرتا ہے، ہمارے لیے کھانا بھی تیار کرتا ہے، اور پھر ہمارے برتن مانجتا ہے اور بس واپس چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ وقت نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت دیکھی اور اس ضعیف و نابینا بڑھیا کی زبانی یہ تمام گفتگو سنی تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وفات خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت مختصر
لیکن انتہائی اہم تھا، لہٰذا اس نازک ترین دور میں انتہائی جرت مندانہ اور فیصلہ کن قسم کے موری اقدامات کی اشد ضرورت تھی کہ جن پر آئندہ ہمیشہ کے لیے امت کے بقا کا انحصار تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر صدق و اخلاص، دینی بصیرت، فہم و فراست، عزم و استقامت اور بے مثال ایمانی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی قابل تحسین اور دور رس قسم کے اقدامات کیے، تمام فتنوں کا قمع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ان کا نام ہمیشہ روشن اور ان کا کردار ہمیشہ ناقابل فراموش رہے گا۔ اسی کیفیت میں تقریباً 27 ماہ تک امت کی قیادت کا فریضہ بحسن خوبی انجام دینے کے بعد آخر ایک بار جب شدید سردی کا موسم چل رہا تھا، تب اس ٹھنڈے موسم سے متاثر ہونے کے نتیجے میں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، مرض شدت اختیار کرتا گیا۔ اسی کیفیت میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ مجھے پرانے کپڑوں میں کفنانا، کیونکہ نئے کپڑے پہننے کے مستحق زندہ لوگ ہیں۔ اور پھر اس مختصر علالت کے بعد 22 جمادی الثانیہ بروز پیر سن 13 ہجری 63 برس کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ بوقت انتقال زبان پر اپنے آخری الفاظ یہ تھے: اے اللہ، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور مرنے کے بعد صالحین کے پاس جگہ عطا فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کیا گیا۔ یوں رفیق غار اور رفیق سفر اب ہمیشہ کے لیے رفیق قبر بھی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت معیت کی شرف سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔